بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ و مطلقہ تھیں اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت ازواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ بن خویلد اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی پہلی ام المومنین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی اولاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آخری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا اور دوسرے شوہر سے ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آپ نے ہند ہی رکھا تھا۔ حضرت ہند جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 556 عیسوی میں مکہ میں قریش کے ایک معزز قبیلے میں پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر میں ماہ رمضان المبارک میں وفات پائی۔ اس وقت چونکہ نماز جنازہ کے شرعی حکم کا نفاذ نہیں تھا، اسی لیے انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی لحد میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، جو قریش کے قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا تو 7 رمضان سن 10 نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت و فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی اور بعض روایات میں آپ کی رخصتی کی عمر 9 سال اور بعض روایات میں 11 سال بتائی گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر مبارک ریشم میں لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان 58 ہجری میں 66 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں اور وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کا اصل نام ہند تھا، جبکہ ام سلمہ کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سہیل اور والدہ کا نام عاتقہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں، جو ابو مسلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ ہی سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی۔ ابو سلمہ بڑے بہادر شہسوار تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں چند زخم آئے جو ٹھیک نہ ہو سکے، چنانچہ 8 جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جس کا نام زینب اور 2 بیٹوں عمر اور درہ کی ماں تھی۔
یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ نے 84 سال کی عمر پائی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں مدفن کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ سے ہوا۔ چونکہ وہ فقراء و مساکین کو بڑی فراخ دلی سے کھانا کھلاتی تھی، اسی لیے ام المساکین کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2-3 ہفتے ہی رہ سکی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسی ازواج مطہرات تھیں جنہوں نے وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفن کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6واں نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت قینس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ہی مدینہ ہجرت کی۔ حضرت قینس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہیں زخموں کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ گورنر مدینہ منورہ مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو کندھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ محترمہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے والد کا نام شمعون تھا، وہ قبیلے بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک شخص حکم سے ہوا اور آپ گرفتار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا جو آپ نے منظور کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ماہ قبل ہی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کا اصل نام زینب تھا۔ باپ کا نام خیی بن اخطب اور والدہ کا نام ہرا تھا۔ خیی بن اخطب یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو الخیر کے سردار تھے اور ماں قبیلہ قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی 14 سال کی عمر میں سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی، اور دوسری شادی کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی۔ جنگ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، بھائی اور باپ مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان المبارک میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا گھر خدا کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں زوجہ محترمہ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے اور آپ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر عرفان القرآن میں موجود ہے۔ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 ہجری میں 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو روم کی رہنے والی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھی، مگر زیادہ روایات کے مطابق آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات المؤمنین میں شامل ہیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو 17 ماہ زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔
हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मुहर्रम 16 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फौत हुई और जन्नतुल बकी में मदफन हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से 6 या 7 हिजरी में हुआ, जब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 36 साल थी। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान और आपकी वालिदा का नाम सफिया बिन्त अबुल आस था। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन हजज से हुआ। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद में उबैदुल्लाह बिन हजज ने इस्लाम तर्क करके ईसाईयत कबूल कर ली। इस बिना पर दोनों मियाँ बीवी में अलैदगी हो गई। हजरत उम्मे हबीबा का असल नाम रमला था। उम्मे हबीबा कुनियत थी। इनकी एक बेटी हबीबा थी, जिसकी वजह से वो उम्मे हबीबा कहलाई। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 44 हिजरी में मुताबिक 664 ईस्वी में 73 बरस की उम्र में अपने भाई हजरत अमीर मुआविया के दौर में वफात पाई। आपको जन्नतुल बकी में मदफन किया गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से 65 अहादीस मरवी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12वां निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। आपके वालिद का नाम हारिस और वालिदा का नाम हिंद था। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले मसूद बिन उमरू के निकाह में थी, जिनसे आपको तलाक हुई, तो फिर अबू रहम बिन अब्दुल अजीज से आपका निकाह हुआ, लेकिन वो भी जल्द इंतकाल कर गए। हजरत मैमूना ने 51 हिजरी में वफात पाई। आपकी नमाज जनाजा अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ाई। आपको जन्नतुल बकी में मदफन किया गया। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल और मुत्तकी खातून थी। आपसे 46 अहादीस मरवी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13वां और आखिरी निकाह हारिस बिन हरार की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 65 बरस की उम्र में 56 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वफात पाई। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा गवर्नर मदीना मरवान बिन हकम ने पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। शुक्रिया।